السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل عالمی مرکز، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا بیان لے کر آئی ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ واحد وجہ ہے نظام کائنات جو اس کے مخالف ہے، تجارت میں پریشان، زراعت میں پریشان، حکومت میں پریشان، ملازمتوں میں پریشان، سرمایہ داری کے نقشوں میں پریشان، دواؤں کے استعمال میں پریشان، جتنے بھی مادی شکلیں اور اسباب ہیں، ان کی کثرت کے باوجود ان کی پریشانی میں زیادتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے بدگمان ہو گیا۔ بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ ہے کہ پہلے کائنات کا نقشہ ہوگا، پھر اللہ اس نقشے کے مطابق کریں گے۔ قدرت کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ کسی حال میں، کسی زمانے میں کسی کی پابند نہیں ہے۔ قدرت کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ کسی زمانے میں کسی نقشے کی پابند نہیں ہے، بلکہ اس بات پر غور کرنا پڑے گا بہت۔ اللہ رب العزت نے کائنات اور مادی نقشوں کے جو اسباب انبیاء کے ہاتھ میں دیے ہیں اور انبیاء کو راضی ہو کر دیے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی ان نقشوں میں ناکام کر کے دکھلایا، اس لیے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، جو انبیاء چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ مادی نقشے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ اپنی مشیت کو غالب کر کے دکھلایا، کہ نبی محتاج ہیں، اللہ مختار ہیں۔ ہم ان فقراء جن کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ جن کو آخرت میں کچھ نہ دینے کا وعدہ کیا ہو، جن کو آخرت میں کچھ نہ دینے کا وعدہ کیا ہو، ان کو دنیا کے اعتبار سے مالدار سمجھنا یہ مسلمان کا اندھا پن ہے۔ یہ مسلمان کا اندھا پن ہے کہ جن کو اللہ نے آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں ان کو مالدار سمجھنا اور وزیر کو وزیر سمجھنا یہ مسلمان کا اندھا پن ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ مسلمان صرف اتنا سمجھا کلوا وتمتعوا، اگر قلیلا انکم مجرمون ان دو باتوں کو بھی اس طرح سمجھ لے جس طرح غیروں کے ہاتھوں میں مادی نقشوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آگے فرمانا قلیلا انکم مجرمون، کہ ہم نے تمہیں تھوڑا سا دنیا میں مال دیا ہے، اور اس لیے تھوڑا سا دیا ہے کہ تم تھوڑے دن اس سے تھوڑا سا نفع حاصل کر لو، اس لیے کہ تم مجرم ہو۔ ابدی منافع، ابدی نعمتیں، ابدی حیات صرف ان مسلمانوں کے لیے ہے جو اللہ کو ایک مان کر اس کی اطاعت پر، نبی کے طریقے پر قائم رہیں، ان کے لیے ابدی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ جو مسلمان یہ خیال کرے کہ اسباب ان کے ہاتھ میں ہیں، مادی شکل ان کے ہاتھ میں ہیں، ہمیں کسی مسئلے کو حل کرانے کے لیے ان سے کہنا پڑے گا۔ آپ اندازہ کریں، اگر کسی وزیر سے کسی کام کو کہنے سے پہلے کسی فقیر سے کہہ دیا جائے، اور وزیر دیکھ رہا ہو کہ اس کام کے لیے فقیر کے پاس گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وزیر تمہیں اپنی وزارت کے گھر میں اور ایوان وزارت میں اور ایوان صدارت میں تمہیں داخل نہیں ہونے دے گا، تمہیں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تم نے اس سے کہا ہے مجھ سے پہلے، تم اسی سے جا کر کام کراؤ۔ صحیح بات۔
اگر کوئی شخص اپنی حاجت کو وزیر سے پہلے یا غیر وزیر سے کہہ دے اور وزیر دیکھ رہا ہے اور وزیر کا اس سے تعلق بھی ہے، وزیر نے کہا بھی ہے اس سے کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا، اور یہ جا کر کسی اور سے اپنی حاجت کو کہے اور وزیر دیکھ رہا ہو، پھر یہ اس سے کہنے کے بعد جب مسئلہ حل نہ ہو تو وزیر کے پاس آوے، تو وزیر اس کو اپنے ایوان میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ میری وزارت کی توہین ہے کہ تو میرے پاس آنے سے پہلے اس کے پاس گیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان نے اجتماعی طور پر مقدمہ آ جائے تو وکیل، قرضہ آ جائے تو بینک اور سود، بیماری آ جائے تو دوائیں، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو حکام اور وزراء، اللہ رب العزت نے اسباب کو اسباب دے کر مسلمان کا یہ امتحان لیا ہے کہ یہ اپنے مسائل کے حل میں غیروں کے طریقے کے مطابق محض مادی شکلوں پر چلتا ہے یا یہ انبیاء اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنے مسئلے کو لے کر میری طرف آتا ہے۔ اللہ نے اسباب اس امتحان کے لیے بنائے تھے۔ میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم اللہ سے بدگمان کیوں ہیں، ہم اللہ سے بدگمان کیوں ہیں۔ اللہ سے بدگمانی یہ ہے کہ ان اسباب میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، بلکہ نہیں، اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، اور اللہ سے اپنی چاہت کے مطابق کرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کو پورا کر دو۔ اللہ کے احکام کو اپنی چاہت کے مطابق اور اسباب اپنی چاہت کے مطابق نتائج لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، یہ ہے اصل راستہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے ہیں، راضی ہو کر دیے ہیں، وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے ہیں، راضی ہو کر دیے ہیں، جب ان اسباب میں بھی انبیاء علیہ السلام اپنی چاہت سے اللہ کی چاہت کا بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، مسلمان اس میں اپنی چاہت کے مطابق کامیابیاں کیسے حاصل کر لے گا؟ سیدھی بات ہے، بہت موٹی سی بات ہے اور بہت یاد رکھنے کی سمجھنے کی بات ہے۔ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب انبیاء ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو مسلمان اس زمانے میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ان اسباب سے کیسے امید لگائے بیٹھا ہے جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں۔